لائے جو رب کو راضی کر لے وہ بے شک جنت جائے. رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے. رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے. رب پہ مسکان ہے ماہ رمضان ہے. رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان. ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان نشریات. افطار کا موقع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نشریات کا سب سے اہم ترین سیگمنٹ اب آ چکا ہے، جس میں الحمدللہ ہم علماء کرام سے دین کی باتیں سنیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے اور انشاءاللہ عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کریں گے. ہماری خوش نصیبی ہے اس خوبصورت سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے خطیب پاکستان، ابن خطیب پاکستان، علامہ ابن علامہ، اکابر اہل سنت میں سے ایک عظیم شخصیت، یادگار سلف ہیں آپ، اور آپ کی جو خدمات ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ روز روشن کی طرح آیا ہیں. اور ایک طویل عرصہ ہو گیا، کئی دہائیاں گزر گئیں آپ کو دین کی خدمت کرتے ہوئے، اور آج بھی جوبن پر ہیں ماشاءاللہ ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے ذریعے آپ کو بھی، ناظرین کو بھی رحمت و غفران کا مبارک مہینہ رمضان مبارک. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے بہت خوبصورت انداز سے کلام کرنے والے اور بہت ہی سہل کر کے بات کو سمجھانے والے. اور جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا تو محسوس ہوتا ہے کہ اس مسئلے کی جو کڑن ہے جو ایک مسلمان کو، ایک جو مومن کو ہونی چاہیے، یا ایک دین کے مسئلے سمجھانے والے کو ہونی چاہیے، وہ اندر نظر آتی ہے کہ اللہ کرے اس امت کی اصلاح ہو جائے، امت کا بھلا ہو جائے. تو ہم سب کے پیارے بہت خوبصورت انداز سے کلام فرماتے ہیں حضرت علامہ مولانا احمد رضا امجدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے کرم فرمایا. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی محبتیں اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں سادات تشریف فرمائے الحاج سید محمد ریحان قادری شاہ صاحب. آپ بھی تشریف فرما ہیں انشاءاللہ. بس ہم تھوڑی دیر میں شاہ صاحب سے خوبصورت کلام بھی سنیں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رمضان کے روزے. تو آئیے بلا تمہید گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کچھ اس حوالے سے گفتگو کروں. میں چاہوں گا علماء کرام کی طرف بڑھتے ہیں. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ سب سے پہلے لفظ روزہ، اس کے کیا معنی ہیں، کیا مفہوم ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تھوڑا سا پہلے یہ پتہ لگ جائے نا تو پھر مزید آگے گفتگو کرنے میں زیادہ لطف آئے گا. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. روزہ کا لفظ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں صوم، اسی لیے اس کو ماہ صیام کہتے ہیں. صوم کے لیے جو تعریف ہے الامساک عن الشیء والترک لہ، مفہوم بیان کر دوں کہ اپنے آپ کو روک لینا اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا. صحیح. اس میں ایک مہینہ ہر وہ شخص یعنی 10 سال کی عمر سے لے کر شیخ فانی نہ ہو گیا ہو، یعنی ناقابل نہ ہو گیا ہو، اس پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کو چھوڑ دینا اور اپنے آپ کو بہت سی چیزوں سے روک لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تعریف ہو گئی. بہت اچھی. ہماری روح پہلے تھی جسم کے بغیر، اب جسم کے اندر ہے. وہ جو کیفیت تھی، لازمی بات ہے روح کے لیے کوئی گناہ کا تصور نہیں تھا. جی. جسم میں آنے کے بعد ہم غذا کے محتاج ہو گئے،
تو اس میں پھر وہ چیزیں شامل ہوتی گئیں، تو وہ جو اصل کیفیت ہے روح کو پھر وہ فراہم کرنا، صحیح، تاکہ ہم یہ جان لیں کہ ہمارا اصلی وطن کیا بات ہے، واہ واہ روح، وہ عالم ارواح، وہاں سے آئے ہیں یہ عالم اجسام میں، تو اس کیفیت کو لا کر اپنے اندر کو پاکیزہ کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا، جسم کی بھی متعدد بیماریاں ختم ہو جائیں گی، بہت سی اصلاح ہو جائے گی، اور اندر جو کثافتیں آ گئیں وہ نکل جائیں گی۔ تو یہ ایک تربیت ہے، صبح، آپ کو اس کیفیت سے دوبارہ وابستہ کرنے کے لیے۔ یہ میں صرف لفظی مفہوم بتا رہا ہوں۔ اب آپ آتے ہیں فلسفے کی طرف، تو فلسفہ ہمارا لازمی بات ہے انسانی سوچ نے ترتیب دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل چیز غرض و غایت تقویٰ، لعلکم تتقون، صحیح، تو ہمارے سارے فلسفے وہیں آ کے ختم ہو جائیں گے۔ جی، اصل مقصد ہے تقویٰ حاصل کرنا، اصل مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ کوئی کہے کہ جی میں تھوڑا سا سلم ہو جاؤں گا، کچھ پرہیز کر کے مجھے ذرا یہ جسمانی طور پر فٹنس مل جائے، یہ نہیں ہے۔ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا، اب تقویٰ کیا ہے؟ اس کا بہت وسیع مفہوم ہے، دو لفظی معنی، بچنا اور ڈرنا۔ ٹھیک ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ کیوں؟ کہ میں نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ میرا وطن نہیں ہے، میں یہاں بہت ہی مسافر کی طرح کچھ لمحے گزاروں گا، پھر آگے جانا ہے، تو یہ اس آگے کی تیاری کی ٹریننگ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ حافظ صاحب ٹیلی فون کے عادی ہو گئے ہیں، اب ٹیلی فون کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ ایک صاحب سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ کے عادی ہو گیا ہوں، اب مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے، تو میں رمضان کا 1 مہینہ روزے رکھ کر گناہوں سے بچنے کا عادی کیوں نہیں ہو جاتا؟ واہ 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 واہ، میں نماز کا عادی کیوں نہیں ہو جاتا؟ جی جی، 3 دن کوئی چیز لی ہے اس کا عادی ہو گیا ہوں، پورا مہینہ تربیت ملی ہے اس کا عادی کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ اکبر، یعنی مطلب یہ ہوگا آپ کا شوق نہیں تھا وہ، لازمی۔ اب آپ نے سوائے بھوکے رہنے کے کچھ حاصل کچھ نہیں حاصل کیا۔ نہیں کیا۔ تو اصل فلسفہ یہی ہے کہ ہم تزکیہ، تصفیہ، تقویٰ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لفظی فلسفہ بیان کروں کہ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، یہ نہیں جو قرآن اور حدیث نے بتائی ہیں، اور میں ایک حدیث میں اس کو حل کر دیتا ہوں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے، تو میری امت تمنا کرے کہ سال بھر رمضان ہی رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اس کی ایک ایک ساعت، منٹ نہیں کہہ رہا ہوں، ساعت، اس کو لمحہ بھی کہہ لیں، سیکنڈ بھی کہہ لیں، وہ اتنی قیمتی ہے کہ اگر میں اس کا صحیح استعمال کر لوں تو میں زندگی کا راز بھی پا جاؤں گا، رب کی رضا بھی پا جاؤں گا۔ اللہ یہ ہے اکبر، فلسفہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے علامہ صاحب، بہت ابتدائی طور پر آپ نے روزے کے حوالے سے جو کلام فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صرف ابتدائی گفتگو سن کر ہی بہت سارے لوگوں کا دل خوش ہو گیا ہوگا، اور وہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ یار کتنا اہم ترین ماہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کر دیا ہے، اللہ کا کرم ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ اب اس میں سنیں رمضان، جی، ہم لوگ رمضان رمضان کہنے کے عادی ہیں، رمضان 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 سے بنا ہے، صحیح، اس کے معنی گرم کرنے اور جلانے کے ہیں، یہ گناہوں کو گرم کر کے جلا دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان سمجھے؟ اللہ، دوسرا یہ کہ روزہ، ڈاکٹر کہہ دیتا ہے تم نے اتنی دیر یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، مان لیتے ہیں، تو رب کی رضا کے لیے کیوں نہ کریں؟
سبحان اللہ. ڈاکٹر کا تجربہ، تھیوری، فارمولا، اس کی جو بھی اسسمنٹ ہے غلط ہو سکتی ہے، رب کا فرمان تو نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت. قبلہ سید ریحان قادری شاہ صاحب تشریف فرمائیں. شاہ صاحب اتنا زبردست گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، میں چاہتا ہوں کلام سنا دیں تو ماحول مزید زبردست ہو جائے گا. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. آپ آئیں تو عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، کیونکہ بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. آپ آئیں تو میرے دل میں اجالا ہوگا. آپ آئیں تو، اور جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو. اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. آپ آئیں تو، اور حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور. حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور. جس گنہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا، جس گنہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. آپ آئیں تو، اور صلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد. صلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد. وہ کرم دیکھنا، وہ کرم دیکھنا، تم دیکھنے والا ہوگا. وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا.
उजाला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने शाह साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हाफिज साहब, एक बात, शाह साहब ने कलाम पढ़ा, अल्लाह इनकी आवाज़ में और असर दे। आमीन आमीन। ये जो पहली लाइन है, खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा, ये गलत है। अल्लाह ने कुरान में सूरज के लिए नूर का लफ्ज़ फरमाया है, तो क्या ही सूरज से, यानी अंदर के उजालों की बात हो रही है, वरना वो कायनात में नूर है। अंदर के उजालों की बात, वाह वाह वाह। तो उसके लिए खाक का लफ्ज़ निकाल दिया जाए, उसकी जगह कुछ और लफ्ज़ मुनासिब। सुभान अल्लाह। अल्लामा अहमद रज़ा अमजदी साहब तशरीफ़ फरमा है। अल्लामा साहब, ज़ाहिर बात है कि एक मोमिन मुसलमान के लिए मयार कुरान और हदीस है, और हमेशा से किसी भी बात को समझने के लिए, तो रोज़े के मुतालिक अगर बात रमज़ान के रोज़े की जाए तो कुरान पाक में क्या इस हवाले से इरशादात आए हैं, इस पर कलाम फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह बकरा शरीफ के अंदर 12 नंबर 2 में यह आयत करीमा मौजूद है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, और ये सिर्फ उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं, ये वो रोज़ा प्यारी इबादत है जो रब ने पहली उम्मतों पर भी लाजिम की। सही। इसको भी अल्लाह के कलाम ने जिक्र किया। फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को क्या फ़ायदा, कोई उसको फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। तुम भूखे रहो, तुम प्यासे रहो, फरमाया ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस इबादत को तुम पर लाजिम किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम अगर रोज़े को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए रखोगे तो फरमाया कि नतीजा ये होगा लअल्लकुम तत्तक़ून, के रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों में तक़वे का नूर अता फरमाएगा। वाह 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 वाह। तो हाफ़िज़ साहब, ये रोज़ा इतनी प्यारी इबादत है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत से पहले भी उम्मतों को अता फरमाई। फिर हदीस पाक के अंदर रोज़े के हवाले से बेशुमार बातें मौजूद हैं। रमज़ान के रोज़े तो फ़र्ज़ हैं जी। एक हदीस पाक साहिब बार शरीयत ने 5वें हिस्से में लिखी है, जहाँ पर रोज़े का आपने मुकम्मल बाब बांधा है। एक हदीस पाक हाफ़िज़ सब पढ़ी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का खुलासा है, फ़र्ज़ रोज़े की बात नहीं और नफिल की। सही। जो शख्स एक नफिल रोज़ा रखे, ये तो फ़र्ज़ है, जो शख्स एक नफिल रोज़ा रखे उसके बदले उसको रुए ज़मीन के बराबर सोना कोई दे दे तोहफे में, कि आज आपने एक नफिल रोज़ा रखा है, इसके बदले रुए ज़मीन के बराबर, कोई एक चीज़ नहीं, रुए ज़मीन के बराबर ये गोल्ड आपके लिए गिफ्ट है, इसके बदले जो आपने एक नफिल रोज़ा रखा। मेरा आका फरमाते ये भी बदला काफ़ी नहीं, क़यामत के दिन अल्लाह उसको और ज़्यादा अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। यानी रुए ज़मीन के बराबर सोना दिया जाए नफिल रोज़े पर, तो भी रोज़ा रखने वाले का अजर उससे बहुत बुलंद है। सुभान अल्लाह। तो ये फ़र्ज़ रोज़े की कितनी बड़ी बात है। वाह वाह। मैंने इसलिए बात की कि मामूली कोई पेशेंट होता है या वो डॉक्टर जो शरीयत के तकाज़ों को नहीं जानता, उसको नहीं पता कि रोज़ा कितनी बड़ी इबादत, और वो नॉर्मल पेशेंट को कह देता है कि यार अगर आपकी असर के बाद शुगर थोड़ी लो हो रही है तो आप छोड़ दें। कोई मतलब कोई बहुत ख़तरा नहीं कि वो जान से चला जाएगा या फालिज हो जाएगा या कोमे में चला, नॉर्मल है, तो कहता है मैं रोज़ा छोड़ दूँ, इसके बदले मुझे क्या देना होगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ फिदिया। सही। तो आपके प्रोग्राम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे मैं ये ख़ास तौर पर अर्ज़ करूँगा कि बोझ समझ कर नहीं, अल्लाह की नेमत समझ कर ये रोज़े की इबादत को ज़रूर रखें। वाह वाह। बहुत कसरत के साथ, दिल दुखता है हाफ़िज़ साहब, अच्छे अच्छे लोग जिन्हें अल्लाह ने सेहत भी दी, तंदुरुस्ती भी दी, लेकिन थोड़ी सी बेतवज्जोही की वजह से कि पता नहीं क्या बोझ समझ के वो रोज़े जैसी अजीम इबादत से महरूम है। अब तो बहुत कसरत के साथ लोगों ने मार्केट में खुले आम भी पान खाना शुरू कर दिया, पानी पीना शुरू कर दिया। ऐसा ना करें, ये मेहमान महीना है, अल्लाह की बारगाह से आया, अगर इसके अंदर
ہم نے روزے جیسی جو عظیم عبادت، جو اس مہینے کا خاص تحفہ ہے، اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کا پھر ازالہ زندگی پر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاصے، جو جان بوجھ کر ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑے، اس کے بدلے وہ زندگی بھر بھی روزے رکھے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت بوجھ سمجھ کے نہیں، میں پھر تیسری مرتبہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ہمارے لیے انعام ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا تمہیں تقویٰ ہو جائے گا، تقویٰ تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ جب بندہ اس عبادت کو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے اندر روحانیت کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں نا، ہر عمل کا اجر بیان کیا گیا، صحیح، تم یہ نیکی کرو 10 گنا ملے گا، 70 گنا ملے گا، 700 گنا ملے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے اور چاہے بڑھا دے گا۔ پوچھا گیا روزے کا، رب نے فرمایا روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان مطلب اللہ۔ اس کو اللہ رب العالمین اپنے ذمہ کرم پر رکھ لیا۔ فرمایا قیامت کے دن روزے دار جب میری بارگاہ میں آئے گا، اس وقت میں روزے دار کو خود اجر عطا کروں گا، یعنی روزے کی جزا میں خود ہوں۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ بھی موجود ہیں۔ تو علماء نے فرمایا مراد یہ ہے کہ رب نے فرمایا کہ میں خود اس کو اجر عطا کروں گا۔ جب رب اجر عطا کرے، اس لیے آپ کے پروگرام کی نسبت سے ابتدا ہے، تم یہ کوشش کریں کہ محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ دنیا آخرت اپنی سنوارنے کے لیے، روحانیت کو پانے کے لیے پابندی سے روزہ رکھیں۔ 1 منٹ اور آپ کی لوں گا، جو ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب نے بات کی تقوی کے اوپر، تو حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں سمجھے کہ مختصر سے جملوں کے اندر مکمل طور پر ذکر کر دیا۔ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ تو رکھے لیکن جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اس سے مراد صرف جھوٹ نہیں، روزے کے بعد کوئی گناہ نہ چھوڑے، روزہ بھی رکھ رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِهِ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ أَوْ كَمَا قَالَ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت تھوڑی ہے کہ تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، جی کھانا پینا تم نے چھوڑ دیا، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ تم گناہ چھوڑ دو۔ روزہ اتنی بڑی عبادت اس لیے رکھی گئی ہے کہ تمہیں رب گناہ سے بچا کر اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارے اس بزم میں تشریف لائے ایک سماجی رہنما، بہت پیاری شخصیت ہیں، بہت محبت والے ہیں، بہت ایکٹیو رہتے ہیں، چاہت ایک ہی ہے بس کسی طریقے سے ہماری طرف سے، ہماری وجہ سے، ہماری کوشش سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ جناب آصف رضا قادری بھائی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا خیر مقدم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کی طرف میں آؤں گا۔ علامہ صاحب، ابھی پچھلے دنوں ترکیہ میں، شام میں زلزلہ آیا تو کئی گھنٹوں تک، 20 گھنٹے، 40 گھنٹے، کئی دنوں تک لوگ بغیر پانی اور بغیر کچھ کھائے رہے، وہ کتنے تو بیچارے دنیا سے چلے گئے۔ تو ایسی حالت میں بھی بندے نے وہ زندہ رہے، کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، اور وہاں ظاہر بات ہے کہ کوئی اجر کا اعلان تو نہیں اس طریقے سے۔ یہاں رمضان کا مہینہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے اور اللہ اپنا قرب بھی عطا فرما رہا ہے، اور پھر روزہ جب افطار کرتا ہے تو پھر نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو آخر ایسی کیا وجوہات ہے فی زمانہ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ لوگ اس سے کیوں دور ہیں؟ کیا ان کو اس کی امپورٹنس نہیں پتہ، اہمیت نہیں جان پائے، یا جاننا نہیں چاہتے، یا جاننے کے باوجود بھی وہ کچھ اور محرکات ہیں جس کی وجہ سے وہ روزے رکھنے سے دور ہے؟ ہمارے ہاں ترجیحات، پریارٹیز، میرے لیے کیا ضروری ہے، کیا اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، یہ میں خود طے کرتا ہوں۔ میں نے کس شخص کو کتنا ٹائم دینا ہے، کتنی اہمیت دینی ہے، اپنے مفاد کے لیے یا اپنی ضرورت کے لیے، اور یا پھر میں مجبور ہوتا ہوں کسی کے شر سے بچنے کے لیے۔ یہ دونوں صورتیں ہیں۔ میرے اندر خیالات، جذبات، احساسات کہاں سے آتے ہیں؟ لازمی بات ہے یا تو میرا ایمان ہے اور یا پھر میرے ارد گرد کا ماحول۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جس کے اندر ایمان قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، اس کی سوچ، اس کے جذبے،
اس کے کام بھی اسی کے مطابق ہوں گے. انسان کی ہر جنبش کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے. میرے اندر ایک چیز رکھی ہے جسے میرے جسم کا بادشاہ بنایا گیا ہے. اس کا نام ہے دل، قلب. یہ جسم انسانی میں بادشاہ کی طرح ہے. صحیح. چیز سامنے رکھی، میرا جی نہیں کر رہا، حالانکہ کسی اور وقت میں اس کا خواہش مند ہوں گا. ابھی دل نہیں کر رہا، ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں، جدھر جی کرتا ہے. تو یہ دل ہو گیا بادشاہ. پورا جسم اس کی رعایا. ہاتھ وہی چاہیں گے جو دل جو چاہے گا وہی کریں گے. ادھر ہی جاؤں گا جدھر دل چاہے گا، وہی سوچوں گا جو دل میں آئے گا. تو جسم پر حکومت ہو گئی دل کی. جس کے دل پر حکومت ہو جائے مصطفیٰ کی. واہ واہ واہ، کیا کہنے علامہ صاحب، سبحان اللہ. دین کی، ایمان کی. واہ واہ واہ. تو اصل ہماری غذائیں، ہمارا ماحول، ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں یا اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. اگر میری تربیت میں ایمان والے تقاضے پورے ہوئے ہیں تو میں تنہائی میں بھی غلط بات کی طرف نہیں جاؤں گا. یہ بات ہے. اور اگر میرے وہ نہیں ہیں تو میں بھری محفل میں بھی پرواہ نہیں کر رہا. انسان جو اصل ہوتا ہے وہ تو اپنی پرائیویسی میں ہوتا ہے نا، تنہائی میں. لوگوں کو دکھانے کے لیے کیسی نماز پڑھ رہا ہوں، اکیلے میں کیسی پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ جو میرے اندر قلب ہے، اس کے تقاضے، قلبی تقاضے ایمان کے مطابق جب ہو جاتے ہیں تو میرے لیے ہر ایمانی چیز اہم ہو جاتی ہے. اور اگر اندر اس کی حالت وہ نہیں ہے تو پھر میرے لیے، میں ہو سکتا ہے بہت سے کام کر رہا ہوں گا لیکن دل سے نہیں کر رہا. صحیح. سجدہ تو کر رہا ہوں، دل سے نہیں کر رہا. روزہ رکھ رہا ہوں، جیسا کہ مولانا نے بتایا آپ کو کہ اگر وہ روزہ رکھ کے روزے کے حق کو نہیں پہچانتا تو بھوکا رہنے کے سوا اس کو کچھ نہیں مل رہا. اب روزہ اصل میں نے شروع میں کہا ہماری تربیت ہے، ہماری روحانیت کی ترقی کے لیے ہے. تو جو لوگ دین ایمان کو اہمیت دیتے ہیں، جنہیں اللہ یاد رہتا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، وہ روزہ رکھتے ہیں اور اس کو اہم جانتے ہیں. اور جو نہیں کرتے ان کے لیے کچھ نہیں. اب ماحول کا اثر ضرور ہوتا ہے. ہمارے حکمران کیسے ہیں، ہمارے ارد گرد لوگ کیسے ہیں. جھوٹ بولا جا رہا ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے. رمضان آیا تھا شہر مواسات، بھلائی ہمدردی کا مہینہ، ہم نے کمانے کا مہینہ بنا لیا. جی جی. ہم نے اس میں جناب سارا وقت ہی بازار کو دے دیا. اچھا 10 روپے کی چیز پہ 50 روپے نفع رکھ لیا. یہ نہیں سوچا کہ اس مہینے میں نیکی کمانی ہے. ہم نے مال کما لیا. تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کے لیے وہ اہمیت نہیں ہے. ترکی یا شام میں زلزلہ آیا یا جہاں بھی کسی مسلمان ملک میں ملبے تلے دب کے زندہ رہ گئے، یا ویسے خیر غذا نہیں ملی، یا ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے آپ نے کتنے دن فاقہ کرنا ہے، وہ کر لیا، اس میں میرا جذبہ نہیں ہوتا. یہاں میرا ایمانی جذبہ ہے. اور اس کی کیفیت کیا کہ بھوکے رہنے کی وجہ سے میرے معدے میں ایک بو پیدا ہوتی ہے. جی. ایک تو ہوتی ہے منہ کی بو کہ منہ صاف نہیں کیا، ایک ہے معدے کی وجہ سے. وہ بظاہر دوسرے بندے کو پسند نہیں، مگر اللہ کے ہاں وہ کستوری سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ آپ کا جذبہ. کیونکہ حدیث نے کہہ دیا وہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو دیکھتا ہے. کیا بات. تو یہ دل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی مرکز ہے. واہ واہ، کیا کہنے ہیں. علامہ احمد امجدی صاحب قبلہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جیسے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے تو روزہ رکھنا ہے، اللہ نے حکم فرمایا ہے تو روزہ رکھنا ہے. لیکن ایک
عام بندہ مزید جاننا چاہے کہ بھئی اس میں حکمت ہے کیا کیا ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر بھی کلام فرمائیے کہ روزے کے بارے میں کیا کیا حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو حافظ صاحب روزہ جو ہے نا وہ 3 قسموں پر صوفیہ کرام نے تقسیم فرمایا۔ ایک تو میرے جیسا جو عام انسان ہے اس کے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ کھانے پینے اور عمل زوجیت سے بچا رہے، اللہ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب، صحیح، تو یہ روزہ ہے یہ روزہ عوام ہے، کا، ٹھیک ہے۔ ایک ہے خاص لوگ جن کا فرمایا صوفیہ کرام نے کہ کھانے پینے کو اور عمل زوجیت کو جیسے چھوڑا ویسے ہی ان کے جسم کا ہر عضو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں لگ جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، ان کی آنکھ کا روزہ بھی ہوتا ہے، کان کا روزہ بھی ہوتا ہے، زبان کا روزہ بھی ہوتا ہے، ہاتھوں کا روزہ بھی ہوتا ہے، کہیں غلط استعمال نہیں ہوتے، پاؤں کا روزہ بھی ہوتا ہے، کہیں غلط نہیں چلتے۔ پھر ایک ہیں خاص الخاص، ان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا ہر شے سے توجہ ہٹا دیتے ہیں، وہ صرف اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ یار ہر سال ماہ رمضان تشریف لاتا ہے۔ اب میں ان کی بات کر رہا ہوں جو روزہ رکھ رہے ہیں، پہلے تو ہم نے بات کی جن کی توجہ نہیں ہے، تو علامہ صاحب نے بھی اس پر توجہ دلائی کہ اگر جذبہ ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، یہ آپ کی محرومی ہے کہ آپ اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے۔ صحیح، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم اللہ کو نہیں بھولے، تم اپنے آپ کو بھول گئے ہو۔ جو خدا کو بھولتا ہے وہ پہلے خود کو بھولتا ہے، ہائے، کیونکہ انسان رہتا ہی جب تک ہے جب تک اس کو خدا یاد ہے۔ حافظ صاحب قرآن میں اور حدیث میں 2 فلسفے ذکر ہیں۔ ایک طرف شریعت مطہرہ کی تعلیم کہتی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، سنا ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ٹھیک ہے، انسان کی شان بلند و بالا ہے۔ دوسری طرف قرآن فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ انسان تو چوپائے ہیں، جانور ہیں، اس سے بھی بدتر ہیں۔ ہائے، اب قرآن اور حدیث جاننے والوں نے اس پر کلام اٹھایا کہ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا کلام، اس میں غلطی ہو نہیں سکتی، متشابہ وہاں پر ایسے لگ نہیں سکتا، مکس بات ہو نہیں سکتی، تو ایک ہی حضرت انسان ہے اور اتنا بڑا فلسفے میں فرق ہے کہ ایک انسان کو ایک طرف قرآن و سنت اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کرے، جی، دوسری طرف انسان وہی ہے اور فرمایا کہ وہ جانوروں سے بدتر ہے، ہاں 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 انسان وہی ہے، ہاں، اور فلسفے 2 نتیجے اتنے بڑے، ہاں، زمین و آسمان سے بڑا فرق۔ تو فرمایا جسے خدا یاد ہے وہ اشرف المخلوقات کی کیٹیگری میں ہے، کیا کہنے جس کو علامہ اپنا صاحب، مقصد حیات یاد ہے کہ آیا کیوں ہے، واہ واہ، اور جس کو خدا یاد نہیں وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اللہ، اس پر جانور، یہاں تک کہ جو کتے گھوم رہے ہیں نا، صوفیہ کہتے ہیں وہ بھی انسان، اس انسان پر جس کو خدا یاد نہیں، وہ اس پر افسوس کرتے ہیں کہ میں کتا ہو کر بھی خالق کو جانتا بھی ہوں، مانتا بھی ہوں، مجھے وہ یاد بھی ہے، تو انسان ہو کر جس سے اللہ نے اشرف المخلوقات بنا تجھے یاد بھی نہیں ہے، اللہ، تو مجھ سے بھی نیچے گر گیا۔ اللہ، تو یہ تو پھر انسان کے اوپر ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک یاد ہے۔ اب کہتے ہیں نا کہ روزہ میں نہیں رکھ رہا، او بھائی مطلب تو اللہ کی رحمت کے دروازے سے کتنا دور چلا گیا، تو کس نہج پر جا گرا کہ تجھے احساس ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو روزے کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو خدا یاد آتا ہے۔ حافظ صاحب صبح فجر کا ٹائم ہے، فجر کی نماز کے بعد گھر والے سو گئے ہیں، فریج سے پانی نکال کر پی لیں، ٹھیک ہے، اچھا واش روم میں وضو کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں تو غرغرہ نہیں کر رہے، ناک میں بھی اتنا اوپر پانی نہیں چڑھا رہے کہ دماغ تک پہنچ جائے ہاں ہاں ہاں، کہ نہیں یار، تو کیوں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ عام طور پر تو گناہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں خلوت ہے، بندہ گناہ کر لے، کوئی نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے کر لیں۔ روزے کے اندر دل کہتا ہے یار تو نے ایک بھی گھونٹ پانی پیا تو روزہ تو گیا نا۔ ہائے ہائے ہائے، تو فرمائیں کہ یہ کیفیت رب تمہیں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جب تم اس کیفیت کو اپنی پوری زندگی کے اندر پھیلا دو گے تو تمہیں میرا قرب مل جائے گا۔ کیا کہنے، اصل مقصد یہ ہے حافظ صاحب، یہ احساس بیدار کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، جب یہ یاد ہے، اور دیکھیں بندے کی سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ وہ اسی محبت میں جھکا رہے کہ مجھے میرا مالک دیکھ رہا ہے۔ ہائے ہائے، تو فرمایا روزے کا جو سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ یہ تمہیں اللہ سے ملا دیتا ہے۔ اور کیا انعام چاہیے؟ رب کا قرب مل جائے، اس سے بڑھ کر کوئی انعام ہے؟
تو فرمایا اس لیے جب بندہ اللہ کی رضا، یہی کہا ہاں اب ویسے بھوکے پیاسے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. فرمایا جو بھی تعریف کرتا ہے روزے کی تو تمام فقہاء نے کیا بات کی کہ نیت ثواب کی ہو، اللہ کی رضا کی ہو. اللہ کی رضا کے لیے جو شخص صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے بچا رہے تو وہ روزے دار ہے. تو سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب مل جائے. اللہ دیکھ رہا ہے، تبھی تو آپ اکیلے میں پانی نہیں پی رہے نا. خواتین بھی کھانا بناتے ہوئے کیوں کچھ کھا لیں، کون دیکھ رہا ہے؟ گھر والے کچھ بھی کر لیں، شوہر تو کام پہ گیا یا وہ سو رہا ہے، کہتے نہیں نہیں میں نے ایک لقمہ بھی لیا نہیں، ایک گھٹ بھی پانی کا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ جو کیفیت ہے نا، بس شریعت چاہتی ہے یہ کیفیت تم زندگی کے ہر موڑ پر لے کر آؤ کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو بس تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا. اس جہاں میں بھی تمہارا بیڑا پار، اس جہاں میں بھی بیڑا پار. واہ 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 واہ. ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ کچھ لوگ اس بات کو عجیب سمجھتے ہیں، یار کل 30 شعبان تھی تو بالکل ہی مطلب نماز کا تیرا پتہ ہی نہیں تھا، یہاں چاند نظر آیا تو ماشاءاللہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو یہ تو نے کیا یو ٹرن لیا ہے، یہ اچانک سے کیسے اتنا بڑا چینج آ گیا؟ کیونکہ نماز کی فرضیت تو شعبان میں بھی تھی اس پر، اور رمضان میں وہ اس کی کیفیت ہی الگ ہو گئی. تو کیا یہ والی چیز عجیب ہے، یا یہ عجیب ہے کہ بندہ کہتا ہے نہیں بھائی میں تو آج جیسا ہوں نا، میں کل رمضان میں بھی میں ویسا ہی ہوں، میں وہ نہیں کر سکتا کہ بالکل ہی اپنے آپ کو جو نا مطلب ایک اپنے اوپر ایک ماسک لگا کر اور میں صرف نمازی بن جاؤں. عجیب چیز کیا ہے لوگوں کا جو تاثر اس بارے میں ہوتا ہے، یعنی کہ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ ہمیں یہ جتنی معلومات ہے اس کے مطابق گناہ کے محرک کا مطلب جو ہم حرکت دے کے گناہ کرواتے ہیں وہ 2 ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس. شیاطین قید کر دیے گئے، رمضان کا چاند نکلا شیاطین قید کر دیے گئے. صحیح. اب رہ گیا نفس. بہت آسان ہو گیا میرے لیے یہ جاننا کہ میں شیطان کے اثر سے کتنے گناہ کرتا تھا اور اپنے نفس کے اثر سے کتنے کرتا ہوں. کہنے، واہ 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 واہ، زبردست، بہت اچھے. نفس پر قابو پانا، یہ ایک جملہ ہے کہ اگر آپ نفس پر قابو نہیں پائیں گے تو نفس آپ پر قابو پا لے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے اپنے آپ کو کسی کام میں لگاؤ. اب رمضان میں پانی بالکل پاک صاف منرل واٹر ہے، مجھے طلب بھی ہے، نہیں پی رہا. حلال طیب پاکیزہ فروٹ ہے، پھل ہیں، کھانا ہے، نہیں کھا رہا. کیوں؟ کہ جس رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، جب اس کے لیے حلال پاکیزہ چھوڑ سکتا ہوں تو اسی رب کی رضا کے لیے ناپاک اور حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ واہ 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 واہ. ٹھیک ہے نا؟ بہت خوبصورت. یہ میں نے اپنے نفس کو یاد کرانا ہے اور اس کو اس کا عادی ایڈکٹڈ بنانا ہے. تو جو لوگ شعبان میں یا 11 مہینوں میں نہیں بدلتے، اس مہینے میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو پہلی چیز تو یہ کہ شیطان قید ہو گیا. شیطان قید ہو گیا، یعنی شیطان کا زیادہ اثر تھا ان کے اوپر، بہت زیادہ لیا ہوا تھا. اب نفس کتنا شیطان کا عادی ہو چکا ہے، اس کا امتحان رمضان میں ہو جائے گا. واہ 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 واہ. کہ میں باوجود شیطان کے قید ہونے کے بھی گناہ نہیں چھوڑ رہا ہوں، تو اس کا مطلب میں نے اپنے نفس کو شیطان کے قابو میں دے دیا. اللہ اکبر. حضرت یہ بھی ساتھ بتا دیں، معذرت انٹرپٹ کر رہا ہوں میں، کہ شیطان قید مغرب تک ہوتا ہے رمضان میں، یا مغرب پورا رمضان بند ہوتا ہے؟ کیونکہ مغرب کے بعد تو وہ پھر سارے کام شروع کر دیتے ہیں. شیاطین کی قید کے لیے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ رمضان کے ہیں، رمضان کے ہیں، روزے کے نہیں ہیں کہ روزہ صبح صادق سے غروب صحیح آفتاب. رمضان کے ہیں. ٹھیک ہے. وہ قید کر دیے جاتے ہیں. ہنڈیا گرم ہوتی ہے، آپ اس کو چولہے سے اتاریں تو اس کو ٹھنڈا ہونے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، فوراً نہیں ٹھنڈی ہو جاتی. اسی طرح وہ شیطان کا اثر فوراً نہیں جاتا، صحیح وہ رہتا ہے. میں نے کہا نا جو عادی ہو گئے
اب ان کے لیے کیوں اثر نہیں ہو رہا کہ ان کے اندر کی حالت نہیں بدلی؟ صحیح صحیح. اچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کے ناظرین و سامعین بھی اور ہم سب بھی. میں کھا کیا رہا ہوں 12 مہینے، اور وہ کس کمائی سے کھا رہا ہوں؟ کون سا کام کیا ہے، کس طرح کیا ہے؟ حلال کمائی ہے، حلال طریقے سے لی ہے، اور غذا جو ہے وہ بھی حلال ہے. وہی اثرات آئیں گے. اللہ اکبر. اوہ. اب مثال کے طور پر سموسے اور پکوڑے خرید کے لایا ہوں. کون سے پیسوں سے لایا ہوں؟ کون سے پیسوں سے لایا ہوں؟ ذخیرہ اندوزی کے پیسے ہیں، جال سازی کے پیسے ہیں، ناجائز منافع خوری کے پیسے ہیں، سود کے پیسے ہیں، حرام کاری کے ہیں. ڈیوٹی میری جتنی ہے وہ پوری نہیں کی ہے، خالی بیٹھ کے وقت گزارا ہے، وقت پہ نہیں گیا ہوں، کام نہیں کیا ہے. تو وہ کس پیسے کے میں نے چیز لی ہے؟ چیز جو لی ہے وہ بنانے والے نے کتنی، ہم تو گھوڑے گدھے تک کھا رہے ہیں. تو آپ کی غذا کیا ہے، آپ کی کمائی کیا ہے؟ یہ جو گناہ کی عادت نہیں چھوٹتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ میری غذا حلال نہیں ہے، میری کمائی پاک نہیں ہے، جس کا اثر یہ ہے کہ میرے اندر وہ روحانی خیالات ہی نہیں آ رہے، وہ ایمانی تقاضے ہی نہیں آ رہے. لیکن حرام کمائی حضرت رمضان میں تو وہ نہیں کماتے نا. دیکھیں رشوت رمضان میں تو نہیں لیتے ہم. کس نے کہہ دیا؟ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ پچھلے مہینے میں کمائی تھی نا، وہ خالی استعمال کر رہے ہیں، رمضان میں تو ہم بچتے ہیں. کر تو وہی رہے ہیں نا. وہی والی بات ہے نا حضرت. آپ نے بھلے 10 سال پہلے کمائی ہے، وہ آپ کے پیسے میں ملی ہوئی ہے، سارے پیسے کو برباد کیا ہے یا نہیں کیا؟ کوئی ایک قطرہ ناپاک ڈال دیں آپ تو ساری بالٹی خراب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جی 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 جی. شیطان کا ایک ہی عمل غلط تھا نا، سب برباد ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اسی طرح ہم سمجھ لیں، جس طرح جسم کے لیے زہر قاتل ہے، جی، اسی طرح روح کے لیے نافرمانی قاتل ہے. اللہ اکبر. اب وہ نافرمانی مجھ سے کبھی ہوئی ہے اور میں نے اس کو اپنے دھویا نہیں ہے، صاف نہیں کیا ہے، وہ میرے اندر ہے، وہ میرے خون میں آ گئی. اب میرے خیال بھی ویسے ہوں گے، میری سوچ بھی ویسی ہوگی. ایک شخص کو میں ایک حدیث سناتا ہوں، وہ کہتا ہے سبحان اللہ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا. دوسرا کہتا ہے رکھو اپنے پاس. اللہ، مجھے سنا رہے ہو، رکھو اپنے پاس. اب یہ جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ اندر کی کون سی چیز کا تقاضا ہے؟ اللہ، کس وجہ سے آئے ہیں؟ تو یہ جو آج کل ہو گیا میرا بنیادی طور پر، ایک تو ہماری زبان خراب ہو گئی، دوسری ہماری کمائی اور غذا یہ نہیں رہی ہے، اس لیے آپ کو وہ سوچ ہی نہیں آتی ہے. اب منہ سے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، اور پھر جناب اچھا دوسرے کو کمتر جاننا، یہ ہمارے اندر بہت بیماری آ گئی ہے. میں دوسروں کو کمتر جان رہا ہوں، شوہر بیوی کو کمتر جان رہا ہے، بھائی بہن کو جان رہا ہے، اس طرح رشتے میں ناتوں میں، اور خود جو کر رہے ہیں اس کا احساس نہیں، دوسرے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی ہم وہ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ نتیجے میں آپ کے اندر روحانیت نہیں آتی. اور اگر احادیث پڑھ لیں، میں تو کہتا ہوں احیاء العلوم امام غزالی کی پڑھ لیں، تو لگتا ہے کہ ابھی تک ہم نے جینا سیکھا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ لوگ جو تقوی والے تھے وہ کیسے تھے؟ اب میں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھا کہ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد وہ دوبارہ نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا، جماعت ہو چکی ہے، انہوں نے ہی پڑھائی ہے، دوبارہ نماز پڑھ رہے ہیں. کسی نے دیکھا کہ عصر کے بعد تو نفل نہیں پڑھے جاتے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا نفل ہے یا کیا ہے، قضا ہے کہ؟ اگلے نے پوچھ لیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انگرکھے کا ایک بٹن کھل گیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اعادہ کیا ہے. تقویٰ کا یہ معیار ہے، تقویٰ کا معیار یہ ہے. سبحان اللہ. ہم لوگ تو کیونکہ ظاہر و بین لوگوں کا تقویٰ اور خاصوں کا تقویٰ اور بتا رہے تھے آپ کو. تو اب میں
کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں؟ میرا ایمان ایسا ہے؟ میرے عقیدے میں کوئی خرابی تو نہیں؟ کیونکہ بخاری شریف میں حدیث من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اچھا صحیح، اس کے گزشتہ کے گناہ معاف۔ سبحان اللہ، سبحان ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا، احتساب نام ہے طلب رضا، اللہ کی خوشنودی۔ جیسے بتا رہے تھے، آنکھ سے غلط چیز کو دیکھوں نہیں، کان سے غلط کو سنوں نہیں، ناک سے سونگوں نہیں، منہ سے بولوں نہیں، ہاتھ سے چھوؤں نہیں، پاؤں سے چل کی طرف نہ جاؤں غلط چیز کی طرف۔ یہ اتنا کامل روزہ ہو تو گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے۔ صحیح صحیح۔ اب یہاں آپ کو صرف ایک جملہ سنا دوں، والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، روزہ نبی بھی رکھتے ہیں، ولی بھی رکھتے ہیں، تو فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں بخشے جانے کے لیے، وہ روزہ رکھتے تھے ہمیں بخشوانے کے لیے۔ کیا کہنے علامہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ شاید فرمائے، بھائی روزے تو میں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، روزہ میں نہیں چھوڑتا، لیکن بس ٹائم پاس نہیں ہوتا نا، تو تھوڑی دیر لوڈو کھیل لیتے ہیں، تھوڑی دیر گیم کھیل لیتے ہیں، تھوڑی دیر پرینکس دیکھ لیتے ہیں، اور پھر خواتین کی اگر بات کی جائے تو جو خاص وقت ہے تہجد کا، نوافل کا، وہ مینیج نہیں کر پاتی بیچاری، کچن میں کھڑی ہوتی ہیں۔ افطار کا وقت جو قبولیت کے لمحات ہیں، دعاؤں کے لمحات ہیں، مانگنے والی جو اوقات ہیں، اس میں وہ کچن میں، چونکہ فرمائش بڑی کر دی نا گھر والوں نے، ان کی فرمائشیں بہت ہو گئی، بھائی حضرت نے جناب عالی نے آج روزہ رکھا ہے، 11 مہینے کے بعد آج انہوں نے روزہ رکھا ہے، ان کو ڈشز بڑی چاہیے، تو گھر کی خواتین بیچاری وہ ڈشز بناتی وہ روزہ گزار رہی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ مینیج کیا جا سکتا ہے، تو حضرت کیا اس کی اجازت ہے کہ روزہ رکھ لیے، یعنی بھوکے ہیں مگر ٹائم پاس کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، اس بارے میں کوئی حضرت ارشاد فرما دیں۔ 2 روایتیں عرض کروں گا آپ سے صاحب۔ ایک تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام ہانی سے فرمایا تھا کہ جب میری امت ماہ رمضان کی قدر و منزلت چھوڑ دے گی تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ جب ماہ رمضان کی قدر و منزلت امت چھوڑے گی تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ یہی تو ہے، یہ مہینے کی راتیں قرآن پڑھنے کی راتیں ہیں یا کرکٹ کھیل کر لڈو میں گزار کرنے کی راتیں ہیں؟ جی جی جی۔ پھر وہ روایت کہاں جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے اپنے محبوب کی امت کو 2 نور عطا کیے ہیں جن سے ان کے 2 اندھیروں کو دور کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ کون سے 2 نور ہیں؟ فرمایا ایک رمضان کا نور ہے، ایک قرآن کا نور ہے۔ میں معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارا یہاں سیگمنٹ دین کی باتیں الحمدللہ مکمل ہوا۔ آصف رضا قادری بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے، کیونکہ ابھی انشاءاللہ ثنا خان احباب یہاں تشریف لائیں گے، مناجات افطار و دعا کی طرف ہم بڑھیں گے الحمدللہ۔ دیکھیں ہمارے یہ اس منچ پہ علماء کرام تشریف لاتے ہیں، بڑی محبت سے والہانہ عقیدت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں ہمارے لیے، آپ کے لیے، اور ہمیں دین کی اتنی پیاری پیاری باتیں بتا کر جاتے ہیں۔ یہ بھی کمال کے مہمان ہیں، جیسے علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا نا امجدی صاحب نے کہ بھائی رمضان کتنا پیارا مہمان ہے کہ آتا ہے نواز کر بھی جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ بھی کتنے پیارے مہمان ہیں، آتے ہیں اور نواز کر بھی جاتے ہیں۔ ہم ان کی ظاہر بات ہے کہ اس طرح تو ہم کچھ ان کو خدمت نہیں کر پاتے، مگر ہمارے بہت کرم فرما بن رضوان والوں نے الحمدللہ یہ اہتمام کیا ہے کہ ایک خوبصورت سا جبہ ہمارے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب کے لیے، اور ایک عطر کا تحفہ، اور ساتھ ایک والٹ، یہ 3 چیزیں حضرت، یہ تحفہ آپ کے لیے خاص طور پر بن رضوان والوں نے بھیجا ہے، اسے قبول فرمائیے گا۔ اللہ ان کو بھی جزا دے، آمین آمین آمین۔ اور ہمارے علامہ احمد رضا امجدی صاحب کے لیے بن ہاشم والوں نے گفٹ ہم پر بھیجا ہے، علامہ صاحب یہ قبول فرمائیے گا۔ اور ہمارے آصف رضا بھائی چونکہ ابھی تشریف فرما ہے، لیکن یہ تحفہ بن ہاشم والوں کی طرف سے آپ قبول فرمائیے۔ سفر جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ مختصر سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان کے روزے آئے پھر رحمت برکت لائے، جو رب کو راضی کر لے وہ بے شک جنت جائے۔ رب کا احسان ہے
ماہ رمضان ہے، رب کا احسان ہے، ماہ رمضان ہے، رب پہ مسکان ہے، ماہ رمضان ہے، رحمت رمضان، رحمت رمضان، رحمت رمضان، رحمت رمضان۔